اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن افسوس یہی آج سمجھنا ہے میرے عزیزو، جب اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہمیں بنانے میں، جب اللہ نے کوئی کمی نہیں کی زمین یہ اپنی نعمتوں کو دینے میں، جب اللہ نے اچھا ایک اور بات میں بتاتا چلوں، یہ جو نعمتیں میں نے آپ کو شمار کرائی ہیں چند ایک ہیں، وَإِلَّا لَا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم، سب سے بڑی، سب سے مہان نعمت، سب سے مہان نعمت ایک ہے۔ وہ مہان نعمت، اللہ اکبر، وہ مہان نعمت کیا ہے معلوم ہے؟ بولو، ہاں بچوں بتاؤ بیٹا، نہیں معلوم؟ مہان نعمت کیا ہے؟ جو بتائے گا اسے انعام، ہاتھ اٹھا۔ اللہ تجھے عزت دے بیٹا، آجا آجا، پتہ نہیں کتنا تیری مقدر میں آ رہا ہے۔ ایمان کی دولت اور ایک اور چیز ہے جو سب کو شامل ہے۔ تم کھڑے رہو، ایک جواب چاہیے جو میں چاہتا ہوں، جو سب کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ، وہ تو صحت تندرستی سب کچھ ہے ہی ہے دنیاوی چیز، ایک اور چیز ہے جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہی بات میں سمجھاؤں گا، یہی بات میں بتاؤں گا۔ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرے او ہو کتنا ہے، 50 ہے؟ اچھا 100۔ کلر سے آدمی پہچانا جاتا ہے، کلر سے نوٹ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لیو بیٹا، تم نے صحیح جواب دیا ہوتا تو بڑا انعام تھا، لیکن ادھورا جواب دیا ہے، پھر بھی صحیح تک پہنچا ہے۔ ایمان سے پہلے ہے ایک نعمت، ایمان سے پہلے ہے ایک نعمت ہے، سب کو پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن شیطان نے گھما دیا ہے۔ وہ مہان نعمت، سب سے بڑی نعمت، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے اسلام۔ ہے وہ کیا ہے؟ بولو، اسلام، جس سے اللہ کا محبوب دین ہے، وہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے سوا اگر تم کوئی دوسرا دھرم لاؤ گے، کوئی دوسرا مذہب اختیار کرو گے، اللہ فرماتا ہے تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ اللہ پسند نہیں کرتا اس کو، اور آخرت میں تم ٹھونسے جاؤ گے، ایسی پٹائی ہوگی بیٹا۔ یہاں جو آتنکوادیت پھیلا رہے ہو نا، پتہ چلے گا وہاں ایسے سونٹے پڑیں گے، ایسے ڈنڈے پڑیں گے، چیخو گے، نہ ابا کام آئیں گے، نہ اماں، نہ دیدی، نہ دادا۔ اسلام ہے اللہ کا پسندیدہ دین۔ کیا ہے؟ اسلام، جس سے لوگ دشمنی کرتے ہیں، بعض لوگ جس کو غلط کہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ جہادی ہیں، بدنام کرتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں۔ ڈراتے کیوں ہیں معلوم؟ تمہیں بدنام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تم اتنے اچھے ہو، تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اور اتنی بڑی دولت ہے، اتنی عظیم نعمت کے مالک ہو تم کہ تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتنی بڑی دولت موجود ہے۔ وہ بیچارے فقیر ہیں، حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں تم سے، اللہ کی قسم پہ چلا رہا ہوں۔ اسلام کے نام پر جو تم سے دشمنی کرتے ہیں، وہ تمہاری دولت، تمہاری صحت، تمہارے حسن، تمہارے جمال، تمہاری خوبصورتی، تمہارے کمال، تمہاری پہلوانی، تمہاری کثرت، تمہارے سیاست سے وہ نہیں جلن کرتے، وہ جلن ہے ان کو صرف اسلام سے۔ کس سے؟ وہ حسد ہے، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ بھئی تمہارے پاس تو کیا ہمارے باپ کی میراث تھوڑی ہے اسلام؟ ایسا نہ کہو، یہ اسلام تو تمہارے لیے بھی ہے، تم مان لو، ہے کہ نہیں؟ اسلام تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم نے باندھ کے رکھا ہے، پکڑ کے رکھا ہوا ہے، آپ نہیں لے سکتے، آپ بھی لے لو۔ ہوا ہے، مقدر کی بات ہے، ناک تم نے بند کر رکھا ہے،
सांस ले ही नहीं रहे हो, मर रहे हो, कह रहे हो कि जी हवा ही नहीं आ रही है। हवा, नाक खोलो जरा, तब तो जिंदगी रहेगी, हवा जाएगी। हमने नाक खोले, आंख खोले, जुबान खोले, अल्लाह के फजल से हवा आ रही है, जा रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन फेंक रहे हैं, अल्लाह के फजल से तंदुरुस्त हैं। और आप हैं कि आप नाक बंद करके बैठे हुए हैं। हवा कह रहे हो है ही नहीं, हवा है, सबके लिए। ये मेरे घर की लौंडी नहीं है, या आप भी इसे इस्तेमाल कर, आप भी ले सकते हो। ये अल्लाह का कुरान, ये कलामुल्लाह, ये मुसलमानों के घर की मीरास नहीं है, ये तो हुदल्लिन्नास है। इसके फर्स्ट पेज में पहली आयत में लिखा हुआ है हुदल्लिन्नास। इसमें तो लोगों के लिए हिदायत है, सबके लिए गाइडलाइंस हैं, सबके, अल्लाह के बंदे तो सब है ना। अब्दुल्ला भी अल्लाह के बंदे, अब्दुल रहमान भी अल्लाह के बंदे, राम भी अल्लाह के बंदे, लक्ष्मण भी अल्लाह के बंदे, गोपाल भी अल्लाह के बंदे, गुप्ता भी अल्लाह के बंदे, तिवारी भी अल्लाह के बंदे, और कौन कौन से, कुर्मी भी अल्लाह के बंदे, और बोलो बोलो, जोसेफ भी अल्लाह के बंदे, स्टोफनफर भी अल्लाह के बंदे, ओबामा भी अल्लाह के बंदे। यहाँ का नाम ना लो, चाइना का नाम ले लो, जापान का नाम ले लो, सब अल्लाह का नाम लेने से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। डॉक्टर राहत इंदौरी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, वो एक मुशायरे में कह रहे थे कि मैंने एक दफा कह दिया कि सरकार चोर है, तो पुलिस वाले मुझे पकड़ के लेके गए। हमने कहा हमें क्यों पकड़ा तुमने? तो पुलिस वालों ने कहा तुमने कहा है कि गवर्नमेंट जो है चोर है, सरकार चोर है। तो डॉक्टर इंदौरी ने कहा अरे भैया, सिर्फ भारत ही के अंदर सरकार है, दुनिया के अंदर और सरकार नहीं है। नहीं समझ में आई? भारत ही के अंदर सरकार है, दुनिया के अंदर और सरकार नहीं है। तो पुलिस वालों ने कहा तुम हमें इतना बेवकूफ समझ रहे हो कि हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि तुमने किस सरकार को चोर कहा है। तो नाम लेना भी आजकल जरा सा मुश्किल है, इसलिए कोई बात नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारा केश है तरके रसूम, हम मुसलमान हैं। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है, हमारा दिल इतना बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस अल्लाह और जिस परमात्मा के सामने हम सर झुकाते हैं वो हमारा सबसे बड़ा मालिक है, मालिकुल मुल्क है। उसकी शान यह है कि वो अकेला है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है। न हमारी इबादतों की उसको ज़रूरत है, न हमारे खुराक की उसको ज़रूरत है, न नज़र की ज़रूरत, न नजराने की ज़रूरत, न दान की ज़रूरत, न दक्षिणे की ज़रूरत, न नारियल की ज़रूरत, न अगरबत्ती की ज़रूरत, न जलेबी की ज़रूरत, न मिठाई की ज़रूरत, न सिंदूर की ज़रूरत, न हलवे की ज़रूरत, न माठे की ज़रूरत, न शबे बारात की ज़रूरत, न रजब के कुंडों की ज़रूरत, न ईद मिलादुन नबी के झंडियों की ज़रूरत, न गौसे आजम के नियाज और फातिह की ज़रूरत, न तीजे की ज़रूरत, न स्वयं की ज़रूरत, न दोयम की ज़रूरत है। किसी की ज़रूरत अल्लाह को है? लम यलिद, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। हम जिस परिचय दे रहा हूँ, परिचय सुनो, अभी हमने पूछा ना सिर्फ एक बड़ी नेमत क्या है, मुझे बड़ी खुशी भी हुई और अफसोस भी है कि आज तक आप अपने दीन का नाम नहीं जान सके यारो। कितने जलसे हुए, कितनी तकरीरें हुई, कितने मस्जिदों के अंदर, यहाँ चारों तरफ मस्जिदें, उलमा बेचारे आवाजें उनकी बैठ गई चिल्लाते चिल्लाते। आप कहाँ कान छोड़ के आ जाते हो, दिल छोड़ के कहाँ आ जाते हो? हमने एक सवाल, जरा चुप के बैठ, आवाज नहीं कर, 100 रुपया चाहिए तो चुपचाप बैठो। कहां छोड़ के चले जाते हो? समझ नहीं आती आपको? सुनो जरा गौर से सुनो। एक चीज मैंने पूछी, उसका भी पता नहीं। मैं तो पता है पत्थर फेंक के मैं पता लगा रहा था कि कितने पानी में बैठे हो आप लोग, और मुझे बोलना क्या है, मुझे आपको समझाना क्या है। मैं समझ गया, मैं तो बहुत हाई फाई बातें लेके आया था, लेकिन मैं समझ गया कि नहीं, अभी आप तिफले मकतब हैं, अभी आप नर्सरी में हैं। नर्सरी मतलब यानी LKG UKG के लायक भी नहीं, जो नर्सरी में मैं बैठा हूँ। तो नर्सरी वाले बच्चों को
ڈاکٹری کا فن یا جیومیٹری یا 10ویں یا 12ویں کلاس کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن یہ جو نرسری ہے، اسی نرسری کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، یہ بنیادی طور پر آپ کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، سب چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، سب چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی کریں اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کرو، علم بھی حاصل کرو، معلومات بھی حاصل کرو، اس کے بارے میں اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، خوش کیسے ہوتا ہے، ان تمام سب چیزوں کو جانو۔ دنیا کی تمام چیزیں آپ کو پتہ ہو جائیں لیکن اپنے مالک کا بھی پتہ نہ ہو تو بیکار ہے۔ ایک آپ کی اولاد اگر دنیا سے سب سے محبت کرے لیکن اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرے تو ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ ایسی اولاد کا کیا پتہ، کیا بھروسہ ہے؟ تو آپ دنیا والوں کو گیان بانٹیں، دنیا والوں کو آپ سب کچھ بتائیں، آسمانوں کے اوپر اڑیں، لیکن آپ اپنے مالک کو، جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین دیا، جس نے سب کچھ دیا، اسی کو نہ سمجھیں تو کیا فائدہ؟ تم جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ ایک ہے۔ وہ اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسے نہ تمہاری نمازوں کی، نہ تمہارے روزوں کی، نہ تمہارے حجوں کی، نہ تمہارے زکاتوں کی، نہ تمہارے ایمان کی، نہ تمہارے اسلام کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ تمہیں ضرورت ہے، تم کو فائدہ ہے اس سے، اللہ کو فائدہ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس اللہ کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، اور جس مالک کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ مالک وہ ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے جنم لیا ہے اور نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، نہ وہ کسی کا ماتا ہے، نہ کسی کا پتا ہے، نہ وہ کسی کی بیوی ہے، نہ کسی کی نہ بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی پتر ہے، نہ اس کی کوئی وائف ہے، نہ اس کی کوئی پتنی ہے، نہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اکیلا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، عالم الغیب والشہادہ ہے وہ، اس کا ہمسر، اس کا برابر اس کائنات میں کوئی ہو سکتا؟ بولو نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر، اس کا برابر، وہ اللہ ہے۔ سب کچھ اس نے ہم کو دے دیا ہے۔ آسمان پر اڑنے کے لیے بھی الحمدللہ عقل دے دی، پرندوں کی طرح آج دنیا اڑ رہی ہے کہ نہیں اڑ رہی؟ ہوائی جہاز کے ذریعے سے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے۔ اب تو ہم نے ایک جلسے میں دیکھا، باقاعدہ برہٹ جلسے کے اندر، جھارکھنڈ کے اندر باقاعدہ جناب وہ ڈرون کیمرے۔ میں نے کہا یار یہ کوئی بم تو نہیں لا رہا؟ پتہ چلا یہ کیمرے ہیں، یہاں سے تصویریں کھینچ کر وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس کو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہاں تک دنیا پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے، بس اس کا ہم سے اس نے اپنا حق پورا کر دیا ہے، اس نے اپنا پورا حق پورا کیا ہے، اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے۔ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کا ہمسر وہ عالم الغیب والشہادہ، ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہو، کالے پہاڑ میں کالی چونٹی کالی رات میں جو چلتی ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہمارا رب ہے، اپنے عرش پر، اپنے تختے پر جو متمکن ہے، موجود ہے، وہ اللہ وہاں سے اس کالی چونٹی کی صرف نہ یہ کہ اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کی جو آواز ہے پیروں کی، اس پیروں کی آواز کو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اسے ہم نے نہیں بنایا، اسے ہم نے اس نے ہم کو بنایا، اس نے۔ یہی فرق ہے ہمارے میں اور دوسروں میں۔
کہ ہم کو جس نے بنایا ہم اس کی پرتیچھا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کی پرارتھنا کرتے ہیں، ہم اسے ابھینندن کرتے ہیں، ہم اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں، پروردگار سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم میں یہ اور ہمارے علاوہ دوسرے میں یہی فرق ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے خداؤں کو خود بناتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے پھر تو یہی بڑے ہو گئے، بنانے والا بڑا یا جو بنایا گیا ہے وہ بڑا؟ بولو، یہ مائک بڑا یا جو مائک کا بنانے والا ہے وہ بڑا؟ ماشاء، یہ بات ہمارے بچوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے وزیروں منسٹروں کی سمجھ میں یہ بات ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یارو جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے، یہ دولت ہے اسلام، اسلام اس کا سبب ہے۔ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے سامنے سے ساری اندھیرا پن ختم ہو جاتا ہے، تاریکیاں مٹ جاتی ہیں، اجالا آ جاتا ہے، دماغ کھل جاتا ہے، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ اللہ، یہ ہے دنیا، یہ ہمارے اللہ کی ہے، ہمارے اللہ نے ہم کو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ لیکن جو منحوس ہوتا ہے، جو اسلام سے دور ہوتا ہے، وہ ایک تاریکی میں ہوتا ہے، بھیانک بھینکر، اتنا اسے عقل نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے کہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے، ایک منڈی سے پیٹ نہیں بھرتا تو 5 ادھر بناتا ہے، 5 ادھر بناتا ہے، 10 منڈی بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے سے بڑے کو پوجنا چاہتا ہے نا، تو ایک منڈی اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک منڈی اس کے، ایک منڈی ہمارے، یعنی ہم برابر ہیں، تو 10 منڈی والا بہت زیادہ پاورفل ہوگا، اس لیے 10 منڈی بناؤ، 10 بھجائیں بناؤ، ایک ہاتھ نہیں 10 ہاتھ۔ ایسا کہیں منشیہ کہیں سنسار میں پیدا ہوا ہے، جنم لیا ہے؟ بولو، اور نہ جنم لیا ہے نہ جنم لے سکتا ہے، لیکن ہمارے بھارت میں جنم لیتا ہے، اور نہیں لیتا ہے تو ہم بنا لیتے ہیں، ہم جنم لے لیتے، دے دیتے۔ تو نہیں بنتا تو ہم بنائیں گے، نہیں لیتا تو کیا ہوا، ہم بنائیں گے، اور بنا بنا کے لوگ پوچھتے، کسی کی زبان اندر کسی کی زبان باہر۔ اعوذ باللہ، سوچو تم کتنے مہان ہو مسلمانوں، اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، عقل، خرد، سوچ، سمجھ۔ کوئی مسلمان دنیا میں مائی کا لال ایسا نہیں آپ بتا سکتے کہ وہ دودھ کو دریا اور ندی اور نالے میں بہاتا ہو، دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن ہمارا بھارت مہان بھارت ہے، وشو گرو ہے، اور اللہ اسے وشو گرو بنائے، لیکن صحیح گرو بنائے، ایسا گرو نہ بنائے کہ دودھ کو ندی میں پھینکو، نالے میں پھینکو، اور موت کو اندر ڈھکیلو۔ یہ ہے گرو، اس کو گرو پنا کہتے ہیں۔ کوئی دیکھے گا دنیا میں تو کہے گا اللہ یہ گرو ہے، ایسا کہے گا، سوچے، کہنے سے صرف کوئی گرو نہیں ہو جاتا، گرو کے لچھن ہوتے ہیں، ان لچھنوں کو اپنانا پڑتا ہے، وہ کردار اپنانا پڑتا ہے۔ امریکہ ایسے نہیں سب کے جوتے مار رہا ہے، سب کا ابا بنا بیٹھا ہوا ہے، ایسے نہیں بنا ہے، گوشت کھاتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے؟ بولو، گوشت کھاتا ہے، تب وہ اس کو عقل آتی ہے، اور لوگ اس کو ابا مانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی کھاتے ہیں، ہمیں تو مانتے ہی نہیں، کمزور ہیں نا، مجبور ہیں، کوئی بات نہیں۔ 850 برس ہم نے کھلایا ہے، پلایا ہے، پہنایا ہے، اوڑھایا ہے، تب جینے کا ڈھنگ آیا ہے۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی زندگی، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی زندگی، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ سوچنے کی بات ہے، 850 برس ہماری حکمرانی تھی، مغلیہ سلطنت، 50 سال اس محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دے دے کر کے زبانیں سڑ رہی ہیں، مر گئے لوگ۔ ہاں، محمود غزنوی کیا نام ہے، اورنگزیب 50 سال تک اس نے حکومت کری ہے،
اور کشمیر نہیں، ایران کی سرحدوں سے لے کر افغانستان سے لے کر کے کنیا کماری اور سری لنکا کی پوری سرحدوں تک اس نے حکمرانی کی ہے۔ اکھنڈ بھارت بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ اکھنڈ بھارت۔ کیوں اکھنڈ بھارت؟ اس لیے کہ اس دور کے جو راجے رجواڑے تھے نا، راجے رجواڑے، ان کا آتنک جو تھا اس بھارت میں، اتہاس پڑھو تو پتہ چلے۔ یہ جو آج یہ بیچارے انسوچی جاتی کے نام پر، شودر کے نام پر، دلت کے نام پر یہ غریبوں کو جو آج موجود ہیں نا، ان کی عورتوں کی چھاتیوں کا ٹیکس وصولا جاتا تھا کہ اگر تم اسے چھپانا چاہتی ہو تو ٹیکس دو، نہیں تو کھول کے چلو۔ اتنا بڑا آتنک دیکھا تھا، آج بھی ہے۔ تم سے دشمنی کا سبب یہ نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، تم سے دشمنی کا سبب یہ ہے کہ تم نے ان گرے پڑے، ان کی نظروں میں، ہماری نظروں میں نہیں، ہماری نظروں میں انسان تو مہان ہے، کوئی بھی انسان۔ لقد کرمنا بنی آدم، اسلام کہتا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو سب سے معتبر مقدس بنایا ہوا ہے، سب سے مکرم اور محترم بنایا ہوا ہے۔ انسان ہے۔ اسلام کے اندر کوئی چھوٹ چھاپ، کوئی جات پات، کوئی نیچ اوچ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جنہوں نے یہ آتنک کا گیم کھیلا ہے، اور آج تک دھارمک اور شاستر کی کتابوں میں یہ تمام سب باتیں موجود ہیں، ان کے نزدیک زیادہ دن نہیں، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید ہوئے کوئی زیادہ دن نہیں گزرے، 100-150 سال پہلے ہی کی بات ہے، میسور کی دھرتی پر جس نے انگریزوں کو ناکوں چنے چبوایا تھا، یہ اس آدمی نے ان کی عورتوں کو کپڑے دیے، اس آدمی نے لڑائی کری ان رجواڑوں سے، ان مردودوں سے، ان دہشت گردوں سے، کہا ہمارے راج میں کوئی عورت سینہ کھول کے چل سکتی؟ بولو، یہ مسلمان نے وہ سے کپڑے شرم اور حیات کی دیوی بنایا۔ اسی لیے ان بدکاروں، زناکاروں، ریپسٹوں کی نظروں میں تم کھٹکتے ہو کہ کل کو تمہاری حکومت آ گئی تو ان کی عیاشیاں، بدکاریاں، زناکاریاں، حسن خوریاں، سود خوریاں، حرام خوریاں، تم اس کے اوپر پابندی لگاؤ گے۔ اس لیے ان کو ختم کر دو، مٹا دو، ختم کرو۔ سمجھو ذرا اس حقیقت کو سمجھو، اپنے رتبے اور مقام کو سمجھو، کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کبھی چھوٹا، بولو ہم جھک کے مل رہے ہیں تو کمزور مت سمجھ، ہم جھک کے مل رہے ہیں، بولو ہاں تو کمزور مت سمجھ۔ پھلدار شاخ ہو تو لچکتی ضرور ہے، جن ڈالیوں میں، جن شاخوں میں پھل ہوتے ہیں نا، وہ زمین کی طرف لٹکتے ہیں۔ اب آم کا موسم آ رہا ہے، اب دیکھنا پورے پیڑ ایسا نیچے کی طرف جھکیں گے، ان کی ڈالیاں جھکیں گے، کیوں؟ آموں سے لدے پھندے ہے کہ نہیں؟ لیکن بیہے کا جھاڑ دیکھا ہے؟ بیہیا دیکھو، بیہے کا جھاڑ اوپر ہی رہتا ہے، اس کمینے میں کبھی پھل نہیں لگتے۔ کلمو بولتے ہیں، کلمم، ہاں کلمم اوپر ہی رہتا ہے۔ کتنے مار کھاتے ہیں بیہے کے پیڑ سے، سب کے پیٹھوں پہ پڑا ہوگا وہ جھاڑ، مولوی صاحب منگوا کے پٹواتے ہیں، ختم کرواتے ہیں بیہے کے جھاڑ سے۔ لیکن مسلمان جو ہوتا ہے، ہم جھک کے مل رہے ہیں تو کمزور مت سمجھ، یہ تو ہمارا سدھانت ہے، یہی ہماری پرمپرا ہے، یہی ہمیں سکھایا ہے اللہ نے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غرور میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ کی عبادت کر، اللہ نے تجھے بہترین انسان قد و قامت عطا فرمایا ہے، بہترین حسن و جمال عطا فرمایا، اس کا شکر ادا کر، غرور اور گھمنڈ نہ کرو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو کتنا بھی غرور کر لے، یہ اللہ کی زمین جس کی چھاتی کے اوپر پیر رکھ کر دوڑتا ہے، چلتا ہے، اسے تو پھاڑ نہیں سکتا۔ کتنا بھی منڈی اٹھا لے، تو پہاڑ کی چوٹی کو چھو سکتا
تیری یہی حیثیت ہے کہ روزانہ حیثیت تیری یہ ہے کہ روزانہ اے مغرورو، اے وزیرو، اے حکمرانو، اے بادشاہو، غرور کر رہو، روزانہ تو حمام میں ٹوائلٹ میں سنڈاس دھلتا ہے، پیشاب دھلتا ہے، یہی تیری حیثیت ہے۔ اللہ کا برابری، اللہ کی برابری کرنے آیا، خود نہیں برابر ہو سکتا تو اپنے ہاتھ سے مٹی اور پتھر بنا کر اسے برابر کر رہا ہے۔ ہمت ہے تو تو چلنا آگے، باپ داداؤں کے اوپر تو بہت سارے بمکتے ہیں، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ رام جی اپنے دور کے پرشتم تھے یا کیا تھے؟ راجہ دشرتھ کے بیٹے تھے، اچھے تھے، وہ ان کا دور، ان کا زمانہ، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی ہے، ان کی برابری، ان کا نام لے کر کے تم جیسے ایسے آج دنیا والوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، دوسروں کے مالوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کا گھر بنا رہے ہیں، باپ کا مال دادے کا فاتحہ، زمین ہماری، مسجد ہماری، سب کچھ ہمارا، دادا گیری کر کے، توڑ کر کے، پھوڑ کر کے اس کے اوپر تم نے رام جیسے مہان آدمی، انسان، منش، ہم تو بہترین انسان مانتے، راجہ تھے وہ، رام راج تم لاؤ گے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ بلائی، وہ کیا کہتے ہیں، بلائی 1000 چوہے کھا کے بلائی خالہ حج کو چلی۔ رام راج ایک بہت بڑا راج تھا، رام جی تھے، انسان تھے، راجہ دشرتھ کے بیٹے تھے، ان کی اماں تھی، ان کے ابا تھے، پیدا ہوئے انسان تھے، ان کی برابری اس دور میں نہ کوئی کر سکا، اور آج تم کرنے چلے ہو۔ چل نسبت خاک رابع عالم پاک۔ بہرحال تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے مال کے اوپر غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ بڑے بڑے حامان، شداد، فرعون، نمرود، بڑے بڑے راجے مہاراجے آئے، اللہ ہم سے نہیں مٹائے گا، اور نہ ہمیں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، آگ نہ منہ تو، ایک کہاوت ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے کشن گنج میں کی نہیں، زیادہ بربراؤ مت، بربریت نہ کرو، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، اچھلو مت، اچھلو مت، یہ ہوا انشاءاللہ نکال دی جائے گی، اللہ نکالے گا، ہم نہیں نکالیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اکیلا، انا اول المسلمین، اللہ نے کہا کہہ دو کہ میں اکیلا مسلمان ہوں، پہلا مسلمان ہوں، اکیلے وہ مسلمان تھے۔ اور نمرود پوری بڑی بادشاہت عمر، ہمارا قرآن، یہ قرآن اس کے اندر موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے۔ میں پورے بھارت واسیوں سے کہوں گا کہ ابراہیم کا نام اردو کے اندر بھی، ہندی کے اندر بھی، انگریزی کے اندر بھی، تمل میں بھی، کیرل میں بھی، ملیالم میں بھی، تیلگو میں بھی، بنگالی میں بھی، ہر زبان کے اندر اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ ابراہیم کا واقعہ سنو، پڑھو کہ قرآن نے ہمیں کیا آگہی دی ہے، گیان دیا ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے۔ تنہا ابراہیم علیہ السلام اس دور کا بادشاہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ ہوں۔ کیا ہوں میں؟ بھگوان ہوں، میں مارتا بھی ہوں اور جلاتا بھی ہوں، میں مارتا بھی ہوں اور جلاتا بھی ہوں، انا احیی و امیت۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، ہاں تو کس کی پوجا کرتا؟ مجھے نہیں الہ مانتا۔ انہوں نے کہا میں تجھے بھگوان وگوان نہیں مانتا، تو انسان ہے، تو بھگوان کیسے ہو سکتا؟ تو بھی تو پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ بھگوان یا ایشور یا پرماتما یا اللہ ہو سکتا، بولو ہو سکتا؟ ہاں، یہ دنیا کو آپ کو بتانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے کہا خدا کے بیٹے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا خدا ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال دے کر کے سمجھا، مثل عیسیٰ کمثل بنی آدم، یا کمثل آدم، کیا ہے وہ آیت کریمہ، عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، اور ان کی ماں وکانت امہ صدیقہ، ان کی ماں بہت نیک تھی، پاک باز تھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ کانا یاکلان الطعام، اور یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ دونوں کیا کھاتے تھے؟
कितनी प्यारी बात अल्लाह ने कह करके पूरी दुनिया को ये इल्म दिया, ज्ञान दिया। खाना खाते थे। आप कहेंगे ये खाना खाने में कौन सी बहुत बड़ी बात है? अल्लाह ने दुनिया को ये बताया कि ए ईसा अलैहिस्सलाम को सजदा करने वालों, ए ईसा को अपना खुदा मानने वालों, ए ईसा की इबादत और पूजा करने वालों, ए ईसा को ओ माय लॉर्ड कह के उनकी मूर्ति बनाकर उनको अपना मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बेटा बेटी देने वाला, दुख दर्द को दूर करने वाला समझने वालों, सुनो, काना या कोलानी ताम, उनकी अम्मा भी और वो भी, ये दोनों खाना खाते थे। मतलब खाना खाते थे तो इनको भूख भी लगती थी। इनको क्या लगती थी? भूख लगती थी। भूखे होते थे और उस भूख की वजह से मजबूर होते थे, तब वो खाना खाते थे। और अल्लाह कभी मजबूर हो सकता? जो मजबूर होता है वो किसी की मजबूरी को दूर कर सकता? अरे जिसका मुंह खुद कुत्ता चाटे, जो है यार, ये लफ्ज़ कुत्ता पे तो भी बड़ा घमसान मचा हुआ है। मैंने मिसाल दी, जिसका मुंह खुद कुत्ता चाटे, जो अपनी समस्याओं का समाधान ना कर सके, वो दूसरों की समस्या हल कर सकता? भूख एक समस्या है। भूख एक समस्या है, खाने की जरूरत है। तो ऐ ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा और माबूद समझने वालों, ईसा अलैहिस्सलाम भूख को दूर नहीं कर सकते, वो खाना खाते थे। उनकी अम्मा भी खाना खाती थी, है? और जब आदमी खाना खाता है तो खाने को इकट्ठा भी करता है, जमा भी करता है, गल्ला भी लाता है, खेत भी बाड़ी करता है, खरीदता है, बनाता है, सब जाके खाना तैयार होता है कि नहीं? और जब खाना खा लेता है, पानी पी लेता है, भूख मिट जाती है, थोड़ी देर के बाद निकालने की भी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और जो चीज निकलती है वो इतर होती है। बोलो, हाँ, जो चीज किसी से भी निकले, गंदगी है तो गंदगी है, बैल से निकले तो भी गंदगी, गाय से निकले तो भी। अब तुम उसे हलवा समझ के गोबर खाओ तो तुम्हारा मुकद्दर है, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। मुकद्दर की बात है। अल्लाह ने हमारे दिमाग में डाला है, हम गाय का दूध पीते हैं, और किसी के दिमाग में डाला है वो उसका मूत्र पीता है। और उसके अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में डाला है कि हम गाजर के और सेब के और अंगूर के और बेहतरीन विभिन्न प्रकार के आहारों के हलवे खाते हैं, और किसी के मुकद्दर में डाला है कि वो गोबर ही को हलवा समझ के खाते। ये सब मुकद्दर की बात है। समझे कि नहीं समझे? अजीजाने मोहतरम, समझा करो, अल्लाह ने तुम्हें कितना बेहतरीन स्वच्छ दिमाग दिया है। अल्लाह हमें स्वच्छ भारत भी हमें करने की तौफीक अता फरमाए, अपने भारत को क्लीन रखने की तौफीक अता फरमाए। और इस भारत को मिटाने वाले, इस भारत के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने, मुझे हिंदी उतनी आती नहीं है, पर सुन के दोस्तों की मैं भी हिंदी जानने लगा थोड़ा, लेकिन आपसे बात करने के लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ भाषा ज़्यादा हिंदी के, क्योंकि आप बंगला जानते हो ज़्यादा, और मुझे खौफ और डर लगता है, भय लगता है कि कहीं आपकी समझ में ना आए तो हमारे रहने का फ़ायदा क्या है। तो अल्लाह का ये शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है, क्या मैं कह रहा था, हाँ, सांप्रदायिकता जो लोग फैलाते हैं भारत के अंदर, जो लोग नीच ऊंच भारत के अंदर करते हैं, जो लोगों को बांट करके अपनी हुकूमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको हिला को बर्बाद फरमाए, या अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। बोलो आमीन। यार, मैं अखंड भारत की बात कर रहा था कि हजरत औरंगजेब, जिनको मुंह भर के गालियां दी जाती हैं, उनको क्यों गाली दी जाती है पता है? उसने सारे रजवाड़ों को पीट कर भारतीय बनाया था। ये बहुत बड़ी दास्तान है, समझो, हम समझाएंगे। कल को पुलिस वाला कहेगा, अच्छा तुम ऐसे से कोई इशारा होगा, इशारा कर देगा, इसको जेल के अंदर डालो, ये बहुत हक बात बोलता है, ये बहुत हक बात बोलता है।
کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، اسلام کے لیے جیل میں جانا یہ کوئی بہت بری بات نہیں، چھوکری بازی لونڈیا بازی میں جانا یہ ہے غلط، یہ بہرحال جرم ہے، وہ کوئی بھی کرے، وہ معراج ربانی کرے چاہے رحمانی کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ شراب نوشی میں لونڈیا بازی میں تو ہم جیل میں نہیں گئے، کس میں جائیں گے؟ محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے صحابہ نے تو اپنی گردنیں